سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ مسلمان اگر کسی ملک میں نماز چھوڑنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے۔ مسلمان کا امتیاز غیروں کے درمیان وہ قومیت سے، علاقائیت سے، زبان سے، کسی منصب اور عہدے سے نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا امتیاز اغیار کے درمیان صرف اور صرف ہر ضرورت میں اتباع سنت سے ہے۔ فرمایا انہم الا کالانعام یاکلون کما تاکل الانعام۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت سی جگہ مومن کے امتیاز اور مومن کو کے فرق کو بتانے کے لیے اغیار کے ضروریات کو جانوروں کے عمل سے مشابہت دے کر سمجھایا گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حاجت، کوئی ضرورت سیاست میں، حکومت میں، عبادت میں، معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق میں، جتنے بھی شعبے دنیا کے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ شادی بیاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کو کر کے دکھلایا کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے۔ اگر صرف مسلمان اتباع سنت چھوڑ دے، اگر مسلمان اتباع سنت چھوڑ دے تو اس کے اور حیوان کے درمیان اگر ذرا سی بھی عقل ہے تو کوئی فرق معلوم نہ ہوگا۔ اگر عقل ہے تو اس کو اپنے اور جانور میں کوئی فرق معلوم نہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو اس کام کا سب سے بنیادی مقصد اتباع سنت ہے۔ اس کام کا بنیادی مقصد احیاء سنت ہے۔ احیاء سنت یہ ہے کہ ایسے ماحول میں سنت پر عمل کیا جائے جہاں سنت پر عمل کرنے میں آدمی کو شرم یا کسی کا رعب یا ماحول رکاوٹ بنتا ہو، ایسے ماحول میں سنت پر عمل کرنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب سے بچپن میں فرمایا تھا کہ یوسف اگر قطبیت کے درجے پر پہنچنا چاہتے ہو تو سنت پر وہاں عمل کرو جہاں سنت پر عمل کرنے کا ماحول نہیں ہے۔ سنت پر جہاں عمل کرنے کا ماحول نہیں وہاں سنت پر عمل کرو۔ ہم نے غور کیا کہ سب سے زیادہ سنتوں کو جو ذبح کیا جاتا ہے اور سنتوں کو جو چھوڑا جاتا ہے اور خلاف سنت جو عمل کیا جاتا ہے، ان تمام سنتوں کے توڑنے کا سب سے بڑا موقع اس وقت وہ امت کی شادیاں بنی ہوئی ہیں۔ امت کی شادیاں بنی ہوئی ہیں۔ شادی معاشرے کی درستگی کا، شادی معاشرے کی درستگی کا ایک ایسا بنیادی عمل ہے کہ اگر شادیاں سنت پر نہیں آئیں تو دنیا میں معاشرے کی کسی بھی لائن کا حکم اور معاشرے کی کسی بھی لائن کی درستگی نہیں آئے گی اگر شادیاں سنت کے مطابق سارے معاشرے کا بگاڑ اور شادیوں کے بگڑنے میں اور سارے معاشرے کا سدھار شادیوں کے سدھرنے میں ہے۔ فرمایا اغض للبصر، سب سے زیادہ نظر کو قابو میں رکھنے والا عمل یہ نکاح اور شادی ہے۔ لیکن اگر باوجود شادی کر لینے کے اس کی نظر نامحرم سے نہیں ہٹتی تو یقینی طور پر اس نے شادی میں کسی عمل کو بگاڑا ہے۔ اگر باوجود شادی کے نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہے اس نے شادی میں کوئی عمل بگاڑا ہے۔ اس لیے کہ نکاح، یہ نگاہ اور شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کا سب سے بنیادی عمل ہے۔ اس طرح نماز یہ منکر سے روکنے کا بنیادی عمل ہے، بشرطے کہ نماز کو بنایا جائے۔ جو نماز کو بگاڑے گا اس
کے نماز کی بگاڑ کے اثرات دین کے ہر شعبے پر پڑیں گے، اور جو نماز کو سدھار لے گا اس کے نماز کے اثرات دین کے ہر شعبے کو قائم کرنے پر پڑیں گے۔ من اقامها فقد اقام الدین۔ اس طرح نماز کا بگڑنا دین کے ہر شعبے کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح شادی کا بگڑنا یہ باوجود شادی کے نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے امت کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ کتنا آسان، کتنا سہل اور یہ کتنا معمولی کام ہے، جس کے لیے امت مقروض ہو جائے، جس کے لیے امت سود پر پڑ جائے، جس کے لیے امت دوسرے کا حق مارنے لگے۔ کیوں؟ محض شادی کے لیے، شادی کے لیے مقروض ہونا، شادی کے لیے سود، شادی کے لیے کسی کا حق مارنا۔ ہم نے بہت کیا سیرت میں، ہمیں صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف وہ دعوت اللہ پر مال کا خرچ کرنا ملا ہے، اس سے بڑھ کر مال کا مصرف اور کوئی نہیں۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے بڑھ کر صحابہ کے مال کے خرچ ہونے کا سیرت میں اور کوئی مصرف اور کوئی راستہ نہیں ملا۔ بقول حضرت کے کہ دو شرمگاہوں کے جوڑنے پر یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دے گا، لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے پر مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جب یہ صلاحیت اس پر خرچ ہوگی تو ان کی شادیاں اور ان کا اسراف یہ امت کی بے دینی کا اور امت کے ارتداد کا اور امت کے لیے یہ امت کے مال اور صلاحیتوں کے ضائع ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بہت شادیاں کر کے دکھلا دی۔ مقام شریف نے آپ نے سفر میں شادی کی، آدمی کے پاس سفر کے مطابق توشہ ہوتا ہے، آدمی مسافر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ سفر کے مطابق خرچ لے کر چلتا ہے، اپنے ساتھ توشہ کھانے کا سفر کے مطابق لے کر چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی کر کے امت کو قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتلایا ہے کہ یہ شادی اتنا آسان عمل ہے کہ یہ راستے میں چلتے ہوئے سفر میں بھی شادی ہو سکتی ہے، بنا بھی ہو سکتا ہے، رخصتی بھی ہو سکتی ہے، ولیمہ بھی ہو سکتا ہے، سفر میں چلتے چلتے۔ حضرت کے اگر آج کوئی کھجور اور پنیر سے کوئی آج اگر ولیمہ کر دے تو لوگ کہیں گے ولیمہ نہیں ہوا، آپ کو شادی کرنی تھی تو آپ نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ انتظام نہیں تھا تو آپ نے شادی کیوں کی؟ حالانکہ خدا کی قسم عین سنت ہے، عین سنت ہے۔ آپ نے تمام شادیوں میں سوائے حضرت زینب کی شادی کے تمام شادیوں میں پنیر، کھجور، کہیں خشک کہیں تر یہ کھلا کر فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ آج اگر کوئی ولیمے میں کھجوریں کھلا دے تو لوگ کہیں گے ولیمہ نہیں ہوا، ولیمہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے کھجوریں کھلائی، حالانکہ عین سنت ہے۔ میرا عزیز دوستو، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس اسراف نے شادیوں کو کتنا مشکل اور کیسی مصیبت بنا دیا، اور اسراف نے اس اسراف کی ہی وجہ سے جہیز کی مصیبتیں عورتوں ان بچیوں پر، اس لیے کہ اس نے شادی کا اسراف ہے کہ اس نے شادیوں کو آل سے ہٹا کر مال سے جوڑ دیا ہے، شادیوں کو آل سے ہٹا کر مال سے جوڑ دیا۔ لوگ شادی کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے، خبر نہیں یہ پیام دینے والا میری آل سے پیام دے رہا ہے یا میرے مال سے پیام دے رہا ہے، اس کا پیغام میری آل کے لیے ہے یا میرے مال کے لیے ہے۔ اور حقیقت ہے یہ بات کہ جن کے دلوں میں مال کی رغبت اور شادی کے ذریعے سے مال کا حاصل کرنا ہوتا ہے وہ مال ضبط کر لیتے ہیں، آل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ روزانہ کے قصے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی لائن کی سنتیں اور شادی کی لائن کے طریقے امت کو ایک نہیں متعدد کر کے دکھلا دیے کہ دیکھو یہ کام اس طرح کرنے کا ہے۔ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئی،
اپنے آپ کو آپ پر پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے شادی کا ارادہ آپ نے نہیں فرمایا. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا اسے شادی آپ میری کر دیجیے، اگر آپ کو رغبت نہیں ہے تو میری شادی کر دیجیے. فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کچھ نہیں ہے. فرمایا جاؤ دیکھو کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. فرمایا جاؤ تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. انتہائی حقیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مہر ادا کرے گا، لیکن آپ نے اس شادی کے کرنے کے لیے ایک حقیر چیز کہ ایک انگوٹھی لوہے کی ہو تو لے آؤ. کہیں شادی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تم نے کچھ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہ جی میں نے اتنا قرآن پڑھا ہوا ہے. فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، جاؤ ہم نے تمہاری شادی اس سے کر دی، اس پہ جو تمہارے پاس قرآن ہے قرآن اس کو کھلا دینا. یہ بے شک الگ بات ہے کہ مہر مثل واجب ہوگا دینا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے کام کو اتنا آسان کر کے دکھلایا صحابہ کو، اور یہ فرمایا کہ مال، جمال، منصب، عہدے، ان کی بنیاد پر شادیاں کرنا یہ یہود کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں. مسلمان شادی کرے گا صرف دین کی بنیاد پر، مسلمان شادی کرے گا صرف دین کی بنیاد پر. اس سے ہٹ کر اگر کسی اور غرض سے شادی کرتا ہے، اس سے ہٹ کے کسی اور غرض سے شادی کرتا ہے تو یہ شادی کا طریقہ مسلمان کا نہیں. یہ شادی کا طریقہ مسلمان کا نہیں، کس غرض سے ہٹ کے شادی کرتا ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے ایک صاحب نے شادی کی اور فرمایا کہ میں نے کسی فخر کے طور پر نہیں، اور میں نے یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میری بیوی میرے نکاح میں ہے، بلکہ میں نے حضرت عمر کی بیوہ سے شادی صرف اس لیے کی ہے تاکہ یہ مجھے بتلائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہجد میں رونے کی کیفیت کیا ہوتی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اپنی عمر سے زیادہ عورت سے، بڑی عمر کی عورت، بیوہ سے شادی کی. آپ نے فرمایا ہلا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک، ارے تم نے کسی کم عمر جوان لڑکی سے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہاں شادی کی مصالح وہ خواہش کو پورا کرنا نہیں ہوتا تھا. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ شادی کی ہے، باقی تمام شادیاں آپ کی تو یہ بات سے ہیں. صرف آپ کی شادی حضرت عائشہ سے، وہ ایک باقرہ ہے، ایک کنواری ہے، باقی کوئی کنواری نہیں ہے. بتانے کے لیے کہ کیا مسئلے ہیں. یہ تو غیروں کا باطل خیال ہے نعوذ باللہ کہ آپ نے شادی شہوت پر کی ہے، ہرگز نہیں. آپ کی تمام شادیاں دینی مصلحت اور دین کے تقاضے کی وجہ سے ہوئی. ہم شادی کریں دین کے تقاضوں کو چھوڑتے ہیں، آپ نے دین کے تقاضے کے لیے شادی کر کے دکھلائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اس لیے شادی کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ عمر کی عورت سے اس لیے شادی کی. عرض کیا کہ رسول اللہ میرے گھر میں میری بہنیں ہیں، کم عمر ہیں، ان کی تعلیم تربیت انہیں گھر کے کام سکھلانا، اگر میں جیسی کوئی لے آتا وہ ان کے ساتھ مل کر ایسی ہو جاتی. میں اس لیے بڑی عورت کو لایا ہوں شادی کر کے تاکہ یہ ان کو دین سکھلائے، ان کو دین کی تعلیم دے. یہ میرا مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کی تعریف کی. اس لیے میں عرض کر رہا کہ اگر ان تمام پہلوؤں پر غور نہ کیا گیا شادی کرنے میں تو اس کے مفاسد خاندانوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے اور ان شادیوں میں احکام کے توڑنے کے اثرات، شادیوں میں بے برکتی، آپس کی نااتفاقیاں، یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں جب شادی میں احکام توڑے جاتے ہیں. شادی میں احکام توڑے جاتے ہیں، یہ مسائل پیش آتے ہیں. اس لیے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، جو نکاح جو شادی جتنی سادگی کے ساتھ کم خرچ کے ساتھ کی جائے وہ سب سے زیادہ عظیم برکت والی ہے. وہ عظیم برکت والی شادی ہے جو شادی حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے وہ عظیم برکت والی شادی ہے. اس لیے ہر موقع پر سنتوں کا اہتمام، ہر موقع پر سنتوں کا اہتمام. اس عمل کی کیا سنت ہے، اس عمل کی کیا سنت ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ملنے کی کیا سنت ہے، بیوی سے ملنے کی کیا سنت ہے. لوگ اولاد کی تربیت کی فکر جب کرتے ہیں جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور ان سے کوئی غلطی نظر آتی ہے تب اس کی اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں. حالانکہ اولاد کی تربیت کی فکر اس وقت کرنی چاہیے جب اس اولاد کے پیدا ہونے کے لیے بنیاد رکھی جا رہی ہے. جب اولاد کے پیدا کرنے کے لیے بنیاد رکھی جا رہی ہو وہ وقت ہے سوچنے کا کہ آپ کو اولاد کیسی چاہیے. زمیندار بیج رکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے کیسی فصل چاہیے، کیسا غلہ چاہیے. یہ بیج رکھنے کے وقت سوچ لیں کہ اگر اس میں سنت کے طریقوں کے مطابق ہیں اولاد فرمانبردار پیدا ہوگی، اور اگر بیوی سے ملنے میں سنت کا اہتمام اور سنت طریقوں کا اہتمام نہیں ہے تو اولاد نافرمان پیدا ہوگی. اس لیے کہ شیطان برابر صحبت میں بیوی کے ساتھ تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہے، اپنے نطفے سے شریک ہے. لوگ دیکھ کر کہہ دیتے ہیں فلاں کا بیٹا معلوم ہوتا ہے، فلاں کا بیٹا معلوم ہوتا ہے. اگر شیطان دعائیں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے شیطان نطفے میں شریک ہے تو یہ اولاد نافرمان اور شیطان کیوں نہ پیدا ہو. سیدھی بات ہے. یہ پریشان ہے اپنی اولاد سے. آج جب تم نے اولاد کی بنیاد رکھی تھی اس وقت تم نے کیوں نہیں غور کیا اس پر کہ مجھے کیسی اولاد چاہیے. اس لیے صحبت تک کی دعائیں بتائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا انسان کی حاجت کا یا خواہش کا یا ضرورت کا یا فطری تقاضوں کا جس کے لیے دعائیں نہ بتائیں. ہر موقع کی دعا ہے. یہ وہ موقع ہے انتہائی شہوت اور غفلت کا، لیکن اس موقع کی دعا بھی بتلا دی ہے کہ اس موقع پر دعا پڑھ لو گے تو شیطان کی شدت سے اور شیطان کے اثر سے تمہارا بچہ محفوظ رہے گا. اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دعائیں سیکھتے نہیں اور دعائیں پڑھتے نہیں ہیں. اگر یہ دعائیں ہٹا دی جائیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر ایک دو انسانوں کا آپس میں ملنے کا جانور سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ نہیں. اس لیے کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان حیوان کے اپنی حاجت کے پورا کرنے میں صرف اتباع سنت کا فرق ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک پردے کی چیز رکھی ہے، ایک پردے کی چیز رکھی ہے. یہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ اول تو بے حیائی کا حال یہ ہے کہ بارات کی ایسی بدعت جس کو شادی کا لازمی جز بنا لیا گیا. بارات کی ایسی بدعت جس کو شادی کا جز بنا لیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ کو رخصت کیا گیا حضرت عائشہ ہی کے گھر میں، اور بنا رخصتی حضرت عائشہ کے گھر میں. یہ نہیں کہ بارات جائے گی ان کو لے کر آئے گی. آپ ان کے گھر میں تھے، وہیں سے ان کی والدہ ام رومان نے چولہا جھولتے ہوئے پکڑا اور ان کے سر پہ پانی پھیرا اور ان کے چہرے پر گیلا ہاتھ پھیرا اور ان کے بال سمیٹے اور کر کے آپ کے حجرے میں ان کو داخل کر دیا. اتنی آسان شادیاں ہوتی ہیں. بارات کیا مطلب بارات کا؟ بارات کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون چلے گا؟ تم بیت الخلا جاتے ہو، کسی کو کہتے ہو میرے ساتھ چلو، بیت الخلا جا رہا ہوں. تمہاری ایک حاجت ہے، ایک پیٹ کی حاجت ہے، چلی آؤ. یہ پیٹ کی حاجت ہے، چلے جاؤ. لڑکی والے لڑکی کو تمہارے گھر پہنچا دیں، لڑکی والے لڑکی کو خود تمہارے گھر پہنچا دیں. ریا اور سمعت کا، اپنے مال کی صلاحیتوں کو جتلانے کا، غیروں کی طرح دوسروں کی شادی کے مقابلے پر شادیاں رچانے کا. کہ میں کیا کروں، لوگ مجھے تانے دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف شادی کر رہا ہے لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے. اسے اللہ کے تانوں کا، نبی کے تانوں کا، ملائکہ کے تانوں کا اور قیامت میں ایمان والوں کے تانوں کا اسے فکر نہیں ہے. اسے اپنے محلے کے لوگوں کے تانے کا فکر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے شادی نہیں کی. کارڈ چھاپتے ہیں، کارڈ پر لکھتے ہیں النکاح من سنتی. کارڈ سنت کے خلاف کارڈ پر لکھا ہوا ہے نکاح من سنتی.
شادی کے سنت کے خلاف کارڈ پر لکھا ہوا ہے نکاح من سنتی، جگہ نا اندر آنے کی سنت کو لکھتے ہیں خلاف سنت طریقوں پر، اتنا بڑا جرم ہے، سنت کو لکھتے ہیں خلاف سنت طریقوں پر۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو رحم کرو اور عزم کرو اس بات کا کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادی سنت کے مطابق کریں، ہم تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں شادی کس طرح کریں۔ اللہ جزائے خیر علماء حق کو بہت سی کتابیں، بہت سے رسالے، بہت سے جو ہے رسائل علماء نے مرتب کیے ہیں شادی کے طریقے پر، شادی کیسے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا طریقہ کیا ہے، ہم آپ اس کا پابند کریں، ورنہ حیا کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور بے حیائی کے ساتھ دوستوں میں ذکر کرتے ہیں، یہ بھی عجیب بیماری چلی ہے۔ دوستوں سے ملتے ہیں، ہاں رات کیسے گزری، یہ بتاؤ تو صحیح، نہ بتاؤ ہے سہیلیاں سے پوچھتی ہیں رات کیسے گزری، میں بیگ پیچھے گیا تھا، بوتل بھی چھن گئی، کوئی بات بھیڑ میں نکل گئی، دوستوں نے پوچھا صبح رات کیسی گزری، پھر کہا بتاؤ رات کیسی گزری، ادھر منہ پھیر لیا، پھر کہا تو اسے نہیں بتلاتے، پھر ایک حدیث کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ میاں بیوی جو رات کو چھپ کر اندھیرے میں، رات کو چھپ کر اندھیرے میں اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں سنت طریقے پر یا حلال طریقے پر، اور پھر صبح دوستوں کو بتلا دیں کہ ہم نے رات ایسے گزاری ہے، تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ صبح کو دوستوں کو رات کی کارگزاری سنانے والے، صبح دوستوں کو رات کی کارگزاری سنانے والے اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جفتی کرے، یہ روایت میں فرمایا گدھے گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جفتی کرے، لوگوں کے سامنے جفتی کرے۔ میرے دوستو عزیزوں، اس لیے ہمیں شادی کے رہن کے آداب اور طریقے بتلائے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا ما رأیت من ولا رأى منی، ہم میں سے کسی نے کسی کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دوستو عزیزوں، حیا کے اگر پردے اٹھا لیے جائیں شادیوں پر سے تو سوائے حیوانیت کے کچھ باقی نہیں رہتا، حیا کے پردے ہٹا دیے جائیں شادیوں میں سے تو سوائے حیوانیت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ ان شادیوں کو جتنا سنت کے طریقوں پر لایا جائے گا اتنا ہی وہ اولاد پیدا ہوگی جو آپ کی بھی فرما بردار اور اللہ کے رسول کی بھی فرما بردار۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع کی سنتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ اس ملک میں مسلمان غیروں کے ساتھ اتنا مخلوق زندگی گزار رہا ہے کہ بجائے اپنے سنت کے طریقے انہیں دکھلانے کے ان کے کفر کے طریقے خود اپنا رہا ہے کہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، لوگ یوں کہیں گے، لوگ یوں کہیں گے، لوگ یوں کہیں گے۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اس سے یہ الجھن آج ختم ہو جائے گی کہ جب لوگ یوں کہیں گے، لوگ ناراض ہوں گے تو ہم کیا کریں گے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی سنت میں اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کی مخلوق کو راضی کر لے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں، تو خود اللہ کے ہاتھ۔ اور اگر یہ اللہ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر دے تو اللہ راضی رہتے ہیں اور مخلوق کو اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ ہماری بے دینی کا بڑا حصہ تو وہ ہے جو ہم اپنے پڑوسی، رشتے دار، متعلقین ان کے اصرار پر بے دینی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ خاندان والے ناراض ہو جائیں گے،
خانہ والے شرکت نہیں کریں گے شادی میں اگر میں نے یہ نہیں کیا. لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا. یہ جتنی آپس میں عداوتیں ہیں یہ سب اسی کا اثر ہے کہ اللہ کا ناراض کر کے مخلوق کو راضی کیا تھا, اللہ نے مخلوق کو ان سے ناراض کر دیا. اس لیے اس بات کا دل سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر عمل کو, اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. احیاء سنت مسلمان کی ذمہ داری ہے. احیاء سنت مسلمان کی ذمہ داری ہے. جس طرح نماز کے ایک ایک جز کو درست کرتے ہو, اس طرح شادی میں بھی ایک ایک کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو.